سیرت مبارکہ حضرت اقدس جس کو لکھنے والے زیب سجادہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیف نثاریہ حضرت علامہ مولانا پیر ذاکر احمد نقشبندی مجددی سیفی مدرج اللہ العالی آپ سرکار نے حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ کے اوپر اس کتاب کو تحریر فرمایا ہے، اور اس کے اندر آپ سرکار کی تمام جو معاملات ہیں، جو عبادات ہیں، جو بھی سرکار کی زندگی مبارک کہ وہ صاف کہ جو آپ نے حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مشاہدہ کیا، دیکھا، وہ اس کتاب کے اندر تحریر فرمائے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلوک کی ابتدائی دور کی کچھ یادیں آپ تحریر فرما رہے ہیں۔ فرمایا اہل اللہ داغ حسرت سے سجاتے ہیں، تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ کو پاتے ہیں، اسی لیے بزرگان دین اور مشائخ کی ایام مجاہدہ دیکھنا چاہیں نہ کہ ایام فتوحات۔ کیا سمجھے گا وہ فطرت شاہانہ تیری، جس نے دیکھی ہی نہیں شان فقیرانہ تیری۔ اب حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلوک کے منازل طے کر کے واپس کراچی شہر لوٹے تو آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ظاہری اور باطنی دنیا بالکل تبدیل ہو چکی تھی، اور جو شخص آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حسین و جمیل صورت و کردار وہ لوگ آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رستے میں روک روک کر ملتے، دعائیں کرواتے، اور حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کام بھی کیا کرتے اور اسی میں رہا کرتے تھے، اور جب کام سے فارغ ہوتے تو جامع مسجد مصطفیٰ میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصروف عبادت ہو جاتے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ساری زندگی کا یہی عمل رہا کہ آپ حضرت اقدس سفر میں ہوتے یا حضر میں، آپ حضرت اقدس تہجد کے وقت اٹھتے اور نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے اسباق کرتے اور فجر کی سنت ادا کرتے، اور مسجد کی طرف پہلی صف میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا فرماتے، اور نماز ادا فرمانے کے بعد نفی اسبات اور مراقبہ میں مشغول ہو جاتے، اور بعد میں سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے جب تک سورج نہ نکلتا وہیں بیٹھے رہتے، اور اس کے بعد اشراق کی نماز ادا فرماتے، اور پھر اپنی دکان میں چلے جاتے، وہاں جو کچھ میسر ہوتا صبح کا ناشتہ تناول فرماتے اور اپنے کام میں مشغول ہو جایا کرتے، اور تقریباً 10 بجے نماز چاشت ادا فرماتے اور پھر کام میں مشغول ہو جایا کرتے، اور دوپہر کو نماز ظہر سے قبل کھانا کھاتے، سنت کے مطابق قیلولہ فرماتے، صرف جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ کھانا تناول فرمایا کرتے، اور بیدار ہونے کے ساتھ نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، اور نماز ظہر کے لیے مسجد جایا کرتے تھے، اور نماز ظہر کے بعد نفی اسبات اور مراقبہ میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور سورہ فتح کا آخری رکوع تلاوت فرماتے اور کافی دیر تک مسجد میں ٹھہرتے، اور پھر آ کر کام میں مشغول ہو جایا کرتے، اور عصر کی نماز سے قبل اپنے کام کو ختم کر دیتے اور نماز عصر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے، اور نماز عصر کے بعد کبھی مسجد میں بیٹھ کر ختم خواجگان شریف پڑھا کرتے، اور کبھی اپنی دکان میں بیٹھ کر ختم خواجگان اور تسبیح کے دانے نکال کر اپنی چادر کو بچھا دیتے، اور مریدین جو ہوتے ان کو بھی ساتھ ساتھ ختم خواجگان کا ورد کرواتے، اور پھر اختتام پر سورہ نبا کی تلاوت فرماتے اور دعا کرتے۔ اس کے بعد نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے، اور نماز مغرب کے بعد صلاۃ اوابین ادا کرتے اور پھر ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور نماز عشاء تک مسجد میں بیٹھے رہتے، اور نماز ادا کرنے میں فوراً بعد اپنے دکان پر چلے جاتے اور کھانا تناول فرماتے، اور اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت فرماتے اور تازہ وضو کرتے، اور آنکھوں میں رات کو سوتے وقت سرما لگایا کرتے تھے، اور اس کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے، اور اکثر کثرت کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ فرماتے، اور بالخصوص مکتوبات امام ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت زیادہ مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے مٹی کے برتن بھی استعمال کرتے، اور سونے کے لیے آپ حضرت اقدس چٹائی کا استعمال کیا کرتے تھے، اور سخت تکیہ استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا لباس سفید ہوتا، اس کے اوپر سفید کلر کا واسکٹ پہنتے، اور اس واسکٹ کے اندر ضرورت کی ہر شے رکھا کرتے، مثلا
نمک، سرما، ناخن کٹ، عطر، قرآن مجید، مراقبات کی کتاب، سوئی، دھاگا، لکڑی والی تسبیح 1000 دانوں والی، مسواک، اور کبھی مسواک کو امامہ شریف کے درمیان رکھتے، کبھی سفید چادر اور کبھی ہرے کلر کی چادر استعمال کرتے، اور اکثر جب ذکر کرتے تو اس کو اوڑھ لیا کرتے تھے، پیروں میں کھسے پہنتے، آثار رکھتے، عطر کا کثرت کے ساتھ استعمال فرماتے، اور ہر لمحہ درود شریف کی کثرت رکھتے تھے۔ بالخصوص جمعہ کی شب میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے، صبح کے وقت کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے تھے، اور ختم مجددیہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ نعت خوانی کی محفل میں اکثر شرکت کرتے، اور صلاۃ و سلام کے وقت یا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تو رونے لگ جایا کرتے تھے۔ بہت کم لوگوں کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے، اور ہر وقت ایسا لگتا کہ آپ ہمہ جہت ذکر کے اندر مشغول ہیں۔ نفی اسبات و مراقبات کی کثرت فرماتے، اور نفی اسبات کے متعلق آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے کہ کلمہ طیبہ نفی اور اسبات سے مرکب ہے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفی اسبات ایک سانس میں 10,000 مرتبہ سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے جامع مسجد مصطفیٰ میں جب آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے تو کسی نے حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی دفعہ نفی اسبات کرتے ہیں اور اتنا لمبا سانس کون روک سکتا ہے؟ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مرشد گرامی حضرت خنزادہ پیر سیف الرحمن پیر ارچی مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اعظم ردیف کمالات شاہ محمد عرف روحانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سانس میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور اسی وقت حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نفی اسبات کی نیت کی اور سانس بند کیا۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 1000 دانے والی لکڑی کی تسبیح ہوا کرتی تھی۔ آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سانس میں وہ 1000 دانے والی تسبیح کو 10 مرتبہ ختم فرمایا، اور پھر حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ہم اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ذکر قلبی کے لیے آتا تو آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو ذکر قلبی دینے میں احتیاط کرتے تھے، اور اس کی باطنی بیماریاں اور جو وہ گناہ کرتا اپنے تصرف سے دیکھ کر بتا دیا کرتے، اور اگر وہ توبہ کرتا تو ایک توجہ میں اس کا قلب جاری کر دیا کرتے تھے۔ آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شکایت آپ کے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خنزادہ سیف الرحمن پیر ارچی مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کی کہ صوفی صاحب ذکر دینے سے قبل لوگوں کے عیب بتا دیتے ہیں، تو جب حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد گرامی حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹا آپ کو رب تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے اور آپ لوگوں کے معاملات کشف کے ذریعے مطلع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کرو گے تو لوگوں سے آپ کو نفرت ہو جائے گی، اور نیک صالح لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے عیب جاننے کے باوجود ان کی اصلاح کیا کرتے ہیں۔ آپ ان کو ذکر قلبی دے دیں اور فرمائیں کہ جب تصفیہ قلب ہو جائے تو وہ خود بخود اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جو کوئی آتا آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو ذکر قلبی کی تلقین سے نوازتے، ذکر قلبی عطا فرماتے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ حضرت اقدس کی صحبت میں وہ سالک بہت جلد شریعت کی پابندی کے اندر لگ جایا کرتا تھا۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں پائے جانے والی کچھ خصوصیات ذکر کرتے ہیں۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ احکام شرع پر پابندی سے عمل کرنے والے، قلب سلیم کے مالک، صراط مستقیم پر گامزن، تلاوت قرآن مجید کے پابند، جماعت اور مسلمانوں کی عزتوں کے محافظ تھے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فانیوں وسیدہ دنیا سے اعراض کرنے والے اور ہمیشہ کی رہنے والی تر و تازہ زندگی یعنی آخرت کی طرف متوجہ اور اس کی تیاری میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا زہد و تقوی کو پوشیدہ رکھتے اور وعدہ پورا کرتے تھے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواہشات نفسانی دین میں اپنی رائے کا اظہار کرنے، لعن طعن کرنے اور برا بلا کہنے سے دور رہتے تھے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علم کے ذریعے شبہات اور جہالت کی تاریکیوں سے دور رہنے اور مشقت و تکلیف میں ذکر الہی سے انسیت حاصل کرنے والے تھے۔
آپ حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم میں صاف شفاف چشمہ اور عبادت میں مضبوط ستون کے مانند تھے. حق یعنی بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرنے اور مخلوق سے دور بھاگنے والے تھے. حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سستی اور اکتاہٹ سے بچتے، ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کرتے اور زاہدانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے. حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے کنارہ کش اور آخرت کی طرف متوجہ رہتے تھے. حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عبادت گزار اور فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والے تھے اور نہ ہی کسی کو کم تر اور حقیر سمجھتے تھے. حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مخلوق سے بے انتہا محبت کرنے والے اور بیدار مغز نصیحت فرمانے والے تھے. حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مخفی اشارات اور ظاہر وعدہ عبادات کا خوب جاننے والے تھے. حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فصیح و بلیغ گفتگو کرنے کے بجائے آپ نے عبادت اور عاجزی کی طرف متوجہ ہو کر تنہائی اور خشوع کو ترجیح دی اور لوگوں کو اپنی طرف اکٹھا کرنے سے گریزاں رہے. حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دھوکے و مصائب کے گھر دنیا سے نفرت دلاتے اور کشیدگی اور دشواری کے برداشت کرنے کے بعد جو راحت و سکون حاصل ہوتا اس کے بارے میں خوشخبری دیا کرتے تھے. حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پختہ ارادے کے مالک، مستقل خوف خدا رکھنے والے، مخفی و پوشیدہ امور کو حل کرنے والے، مصائب کا مقابلہ کرنے والے اور مخلوق کو چھوڑ کر معبود حقیقی پر بھروسہ کرنے والے تھے. حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ تقویٰ اپنانے والے، سچائی اور وفا کے پیکر اور حسن اخلاق اور پاکیزہ دل والے تھے. حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت مہذب پروقار شخصیت کے مالک تھے اور بڑی عمدہ گفتگو فرمایا کرتے تھے. حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مشاہدہ حق میں مستغرق اور موت کی یاد میں گم رہتے تھے. حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نیک اعمال کی نصیحت کرتے اور برائی سے منع کیا کرتے تھے. حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیاوی مسائل سے دور رہنے والے اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے اور ہر وضو میں لازمی طور پر مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے. اور فراغت کے بعد مسواک کو کاتب کے قلم کی طرح کبھی کان کے اوپر لگا دیتے اور اکثر خادم کے سپرد کر دیا کرتے تھے. آپ حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ کی شروع زمانہ میں مسواک کو امامہ شریف میں پیچھے رکھ لیتے اور کلی کا پانی آپ حضرت اقدس دور پھینکتے اور کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں نیا پانی استعمال کرتے. پھر چہرہ مبارک پر کمال آہستگی اور نرمی سے پانی پیشانی کے اوپر سے گراتے اور سیدھے ہاتھ کو سیدھی طرف کے رخسار پر کسی قدر پہلے بائیں ہاتھ کو بائیں رخسار پر کسی قدر بعد پھیرتے تاکہ دائنے ہاتھ سے ابتدا ہو سکے اور چہرہ مبارک دھوتے وقت اپنے سر بند کو ہٹا لیتے تاکہ سر کا چوتھائی حصہ کھول جائے، وہاں سے دھویا جائے. اور آپ چہرہ مبارک پر پانی بڑی آہستگی سے ڈالتے اور ہر مرتبہ پانی ٹپکنا بند ہونے تک چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہ کوئی قطرہ نہ رہ جائے جو کپڑے پر ٹپکے. اس کے بعد آپ سیدھے ہاتھ کونی تک 3 مرتبہ دھوتے اور پھر ہر مرتبہ مقررہ ہاتھ کونی پر پھیرتے تاکہ کوئی قطرہ باقی نہ رہ جائے. اس طرح بائیں ہاتھ کو کرتے اور پانی کی انگلیوں کی طرف سے ڈالتے اور وہ پانی جو مسح کے لیے سیدھے ہاتھ میں لیتے اس کو بائیں ہاتھ تک پہنچا کر دور ڈال دیتے تھے اور زمین کے چھینٹے تاکہ اڑ کر کپڑوں پر نہ پڑیں اور تمام سر کا مسح شروع سر سے پیچھے کی طرف کرتے اور وسط سر پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے باطن سے مسح کرتے اور سر کے کناروں میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے کرتے اور ان کو پیچھے سے آگے کی طرف واپس لاتے اور اس کے بعد پانی سے کانوں کا مسح کر کے پھر جو چوتھا فرض وضو کا ہوتا ہے اپنے پاؤں مبارک کو دھوتے. یہ سارے سرکار نے اس کے اندر تحریر فرمائے جو واقعات تھے. عبادات آگے لکھیے فرمائے شروع زمانہ میں یہ ساری عبادات معاملات سب کے سامنے ظاہر تھی. ایک اہم بات آگے تحریر فرمائیے، فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب رات کو کوئی آپ حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرہ کی طرف چلا جاتا تو آپ حضرت اقدس آرام فرماتے تو مشاہدہ کرنے والے کئی حضرات نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تمام اعضاء الگ الگ ہیں اور وہ سب اعضاء بدن ذکر کر رہے ہیں. ان دیکھنے والوں میں کئی احباب شامل ہیں، بالخصوص حضرت اقدس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رہنے والوں میں سید صوفی نظام الدین شاہ نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا مفتی اکرام نقشبندی، صوفی ایاز احمد نقشبندی شامل ہیں. اور ان احوال کے ظاہر ہونے کا اکثر اسلاف کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، جیسا حضرت مولانا ہاشم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ صاحبزادوں میں سے کسی سے
کسی سے میں نے سنا کہ ایک دن ایک خادم حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ خلوت میں چلا گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ تعالی کو قتل کیا گیا ہے اور اعضاء علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے ہیں، اور وہ روتا اور آہذاری کرتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے باہر نکل کر دوسروں کو بتایا، جب وہ دونوں آپ کے حجرے میں آئے تو آپ صحیح و سالم وہاں تشریف فرما تھے، اور یہ سب دیکھ کر حیران ہوئے اور سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو حضرت مخدوم نے انہیں فرمایا کہ میں جب تک جہاں میں ہوں یہ میرا راز فاش نہ کرنا۔ یہ اللہ کے کامل ولیوں کی ایک کرامت ہوا کرتی ہے کہ ان کے جسم کے تمام اعضاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن آخری زمانے میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوائے ذکر و فکر، استغفار، کلمہ طیبہ، درود شریف، ختم خواجگان، قرآن کی تلاوت اور کتب کا مطالعہ کے علاوہ باقی تمام معاملات کے لیے اپنے حجرہ میں چلے جاتے، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس حجرے میں مصلی ہمیشہ بچھا رہتا تھا اور حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھپ کر مصروف عبادت رہتے۔ شدید علیل ہونے کے باوجود بھی آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاملات میں کبھی فرق نہیں آیا۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاملات میں یہ بھی دیکھا گیا، جس کام کو بھی آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا کہ یہ کام حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ کیا کرتے ہیں۔ اگر نماز کو پڑھتا دیکھتے تو ایسا لگتا کہ ہر وقت نماز کی ادائیگی نظر آتی، قرآن کی تلاوت کرتا دیکھتے تو ایسا لگتا کہ ہر وقت قرآن ہی کی تلاوت کر رہے اور سنتے ہیں، اور نفی اسبات و مراقبات اور ذکر و فکر کرتے دیکھتے تو ہر وقت آپ کو مشغولیت ذکر ہی میں پاتے۔ خلق خدا کی خدمت کرتا دیکھتے تو اسی شغل میں دیکھتے۔ غرض آپ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا جس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل ادائیگی اور پاسداری نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کامل ولی ہیں کہ جن کی یہ اوصاف میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسبتوں کو سلامت رکھے، ہمیں ان کی بارگاہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔